معزز سامعین اکرام اور امت مسلمہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے کچھ شیاطین کا بسیرا کس طرح ہوتا ہے وہ باتیں بتائی جائیں گی، یعنی شیطان کن گھروں میں بسیرا کرتے ہیں، شیطان کن گھروں میں بسیرا کرتے ہیں، اس بارے میں کچھ عمل ہیں جو آپ کو بتائے جائیں گے کہ یہ کام نہ ہو تو پھر کس طرح شیاطین ان گھروں کو گھیر لیتے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔ وہ ہے کہ گھر میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو بسم اللہ نہ پڑھنا، اس سے گھر کے اندر شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کے اندر 5262 یعنی 5262 نمبر حدیث ہے۔ اور جن گھروں میں تلاوت قرآن پاک کا اہتمام نہ ہو اس گھر میں شیاطین گھس جاتے ہیں، یہ صحیح مسلم کے اندر 1024 نمبر حدیث ہے۔ اور جن گھروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جاتا ہو، یہ صحیح ابو داؤد کے اندر 5077 یعنی 5070 یہ حدیث موجود ہے۔ اور آگے جن گھروں میں نوافل پڑھنا چھوڑ دیے جاتے ہوں، نوافل کا بالکل اہتمام نہ ہو، صحیح بخاری کے اندر 3259 نمبر حدیث ہے، یعنی 3269 یہ حدیث ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر 1825 نمبر حدیث ہے۔ جہاں کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی جائے، وہاں پہ کیا ہوتے ہیں، شیاطین گھروں میں گھس جاتے ہیں، وہاں پہ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، اور پھر اس حدیث کا جو نمبر ہے 5262 ہے۔ اسی طرح بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے، جو آدمی بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے ان گھروں میں یا ان کے جسم میں جن یا شیاطین داخل ہو سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر ہے 5265 نمبر حدیث۔ جہاں سوتے وقت دعائیں اور اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے 3295 نمبر، اور اسی طرح 1142 نمبر۔ اور جہاں رات کے داخل ہوتے وقت دروازے اور کھڑکیوں کو کھول دیا جائے، بند نہ کیے جائیں، تو ان گھروں میں بھی شیاطین داخل ہو جاتے ہیں، اور یہ حدیث ہے 3304 یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور جہاں رات کو داخل ہوتے وقت بلا ضرورت بچوں کو گھر سے باہر نکالا جائے، یعنی مغرب کی جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد بچوں کو باہر نہ نکالو، اس سے جنات کے ان بچوں پر حملہ کرنے کا خوف ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ حدیث ہے مسلم شریف کے اندر 5623۔ جہاں گھروں میں اپنے اور مہمان کی ضرورت کے علاوہ کوئی بستر ہو تو وہاں پہ بھی کیا ہوتے ہیں، شیاطین گھس جاتے ہیں، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے۔ اور اسی طرح جہاں پہ تنہائی میں غیر محرم مرد اور عورت اختلاط کرتے ہوں، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے 2165 نمبر۔ اور جہاں آگے آخری بات ہے کہ جہاں میاں بیوی صحبت کے وقت دعا کا اہتمام نہ کریں، وہاں پہ شیاطین جنات اس انسانوں کے اندر اس گھر میں گھس جاتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے 7396۔ اور آگے ایک آخری بات ہے کہ جہاں پہ بیت الخلاء میں جو لوگ داخل ہوتے وقت دوا نہیں پڑھتے، ان گھروں میں کیا ہوتے ہیں، شیاطین گھس جاتے ہیں۔ صحیح داؤد کے اندر 6 نمبر حدیث ہے۔ اور اسی طرح ان بدنوں کے اندر شیاطین گھس جاتے ہیں جہاں پہ بیت الخلاء میں جاتے وقت دعا نہ پڑھی جائے۔ یہ کچھ ایسی علامات ہیں کہ جن گھروں کے اندر یا جن کے جسم کے اندر جن داخل ہوتا ہے یا شیاطین ان کے گھروں کو برباد کرتے ہیں، یعنی بدگمانیاں پیدا کرنا اور اسی طرح مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا کر دینا۔ اگر یہ کچھ اعمال اگر نہ کیے جاتے ہوں تو ان گھروں کے اندر اور ان بدنوں میں جنات اور شیاطین کا داخل ہونا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس کر کے ان اعمال کو کرنے سے الحمدللہ انسان جنات اور شیاطین کے حملے سے بچ جاتا ہے، اور وہ گھر الحمدللہ تکلیفوں سے، پریشانیوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ جو اعمال آپ کو بتائے گئے ہیں، یہ اعمال نہ کرنے والے ہی اکثر کیا ہوتے ہیں، ان بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، جس سے وہ پھر بڑی بڑی مہلک بیماریوں کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، اور پھر بڑا عرصے تک یہ لوگ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کر کے ان دعاؤں کا جو میں نے آپ کو بتایا ہیں، ان کا خوب اہتمام کیا جائے تاکہ انسان جو روحانی بیماریاں چل رہی ہیں، جو جسمانی بیماریاں ہیں، ان سے محفوظ رہ سکے۔ یعنی یہ وہ بیماریاں جن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، فرمایا کہ یہ وہ اعمال ہیں کہ اگر ان کو کر لیا جائے تو انسان بہت بڑی بیماریوں سے الحمدللہ بچ جاتا ہے،
اور انسان کی زندگی ایک معمول کے مطابق صحت مند زندگی کی طرف انسان آ جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔